مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے فضائل رمضان۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے روزوں کے فضائل کے متعلق کچھ معلومات حاصل کی۔ انشاءاللہ عز و جل اس ایپیسوڈ میں ہم سحری کے متعلق کچھ اہم معلومات اور اس کی فضیلتیں، برکتیں، افادیت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے ایپیسوڈ کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے سنا کہ درود پاک کی کثرت کرنا یہ ہمارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کی خوب کثرت کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جیسا کہ ہر نیکی کا ثواب بڑھ کر ملتا ہے، تو درود پاک کی بھی آپ کثرت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب زیادہ برکتیں پائیں گے۔ اللہ رب العزت عز و جل کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں رمضان جیسے عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، روزے جیسے عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی طاقت حاصل کرنے کے لیے سحری کی نہ صرف ہمیں اجازت عطا فرمائی بلکہ اس میں ہمارے لیے ڈھیروں ثواب آخرت بھی رکھا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کبھی وہ سحری کرنے سے رہ جاتے ہیں، سحری کرنے سے چھوٹ جاتے ہیں، تو یوں فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے تو آج بنا سحری کا روزہ رکھا ہے۔ ان کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ بنا سحری کے، بنا کھائے پیے روزہ رکھ لیا تو بہت بڑا کام کر لیا۔ کیا ایسا یہ درست انداز ہے؟ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ فخر کا موقع ہرگز نہیں ہے، یہ فخریہ مقام نہیں ہے۔ سحری کی سنت چھوٹنے پر تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ افسوس تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت سحری ہم سے چھوٹ گئی۔ آئیے سحری کی سنت کو ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے سنتے ہیں کہ ایک سنت کو کس طرح ہمارے نزدیک اس کی ویلیو ہونا چاہیے، کس انداز پر ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین المعروف بابا بلبل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت عز و جل نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کے بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، مگر چونکہ یہ امور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اس لیے میں ان سے بچتا ہوں۔ میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ بہرحال تمام تر اعمال کا حسن و جمال پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں چھپا ہوا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم سحری کرتے ہیں، کیا پہلے بھی سحری کرنے کی اجازت تھی؟ آئیے سنتے ہیں کہ سحری کی اجازت ہمیں کس طرح ملی۔ اسلام کے شروعاتی دور میں روزہ رکھنے والوں کو غروب آفتاب یعنی سورج ڈوب جانے کے بعد، مغرب کے بعد جو ہے، صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائے، یعنی مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اب ہم کھا پی سکتے ہیں۔ اب جب تک وہ رات میں سو نہ جائے تب تک ہی صرف کھایا پی سکتے تھے پہلے۔ ایک بار اگر وہ سو گئے تو اب بیدار ہو کر کھانا پینا یہ ممنوع تھا، مگر رب کریم
عز و جل نے اپنے پیارے بندوں پر احسان عظیم فرماتے ہوئے سحری کی اجازت دے دی، اور اس کا سبب بیان کرتے ہوئے یعنی کس طرح یہ اجازت ملی، اس کے متعلق خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک محنتی صحابی تھے، ایک محنتی شخص تھے یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن بحالت روزے کی حالت میں اپنی زمین میں دن بھر کام کر کے شام کو جب گھر آئے تو اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کھانا طلب کیا، وہ پکانے میں مصروف ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ کھانا تیار کر کے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جگایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں سورج ڈوبنے کے بعد، غروب آفتاب کے بعد سو جانے والوں کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ کھائے پیے بغیر ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے، تو ان کے حق میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت مقدسہ میں رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی، یعنی مناسبت دی گئی۔ معنی یہ ہوا اس کا کہ تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں کھانا پینا مباح یعنی جائز قرار دے دیا گیا۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزے کا اذان فجر سے کوئی تعلق نہیں، یعنی فجر کی اذان کے دوران کھانے پینے کا کوئی جواز ہی نہیں، اذان ہو یا نہ ہو، آپ تک آواز پہنچے یا نہ پہنچے، صبح صادق سے پہلے پہلے آپ کو کھانا پینا بند کر دینا ہوگا۔ آئیے سنت کی 3 حروف کی نسبت سے سحری کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت یعنی طاقت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ نمبر 2، 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے کوئی حساب نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، بشرط یہ کہ وہ کھانا حلال ہو۔ نمبر 1، روزہ دار افطار کے وقت۔ نمبر 2، سحری کھانے والا۔ نمبر 3، مجاہد جو اللہ عز و جل کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے۔ حدیث نمبر 3، سحری پوری کی پوری برکت ہے۔ سبحان اللہ، سحری پوری کی پوری برکت ہے، بس تم نہ چھوڑو، چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سحری یہ ہمیں تو طاقت بخشتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارے لیے بہت سی برکتیں ہیں۔ سحری کرنے والے پر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ سحری کی برکتیں حاصل کریں۔ سحری روزے کے لیے شرط نہیں، یہ یاد رہے کہ اگر کوئی سحری نہیں کرتا، اس کی سحری چھوٹ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، اور وہ سحری نہیں کرتا تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ سحری روزے کے لیے شرط نہیں، سحری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر سحری نہ کرنا یہ مناسب نہیں، کہ ایک عظیم سنت سے محرومی ہے۔
اور سحری میں خوب ڈٹ کر کھانا ہی ضروری نہیں، چند کھجوریں اور پانی ہی اگر بنیت سحری استعمال کر لیں جب بھی کافی ہے۔ آئیے کھجور اور پانی سے سحری کے متعلق سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے وقت مجھ سے فرمایا، میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ۔ تو میں نے کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کیا۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ روزہ دار کے لیے ایک تو سحری کرنا بذات خود سنت اور کھجور سے سحری کرنا دوسری سنت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور سے سحری کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور بہترین سحری ہے۔ سبحان اللہ، کھجور بہترین سحری ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کھجور مومن کی کیا ہی اچھی سحری ہے، کھجور مومن کی کیا ہی اچھی سحری ہے۔ سحری کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی فجر کی اذان ہوگی تو اس کا وقت ختم ہوگا، تو جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی ہے ہم سحری کرتے رہتے ہیں۔ تو حنفیوں کے نزدیک، ہم حنفی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ناظرین کچھ اس میں شافعی ہوں، کچھ مالکی ہو، کچھ حنبلی ہو، تو وہ اپنے ائمہ کے مطابق جو ہے اس پر عمل کریں۔ حنفیوں کے بہت بڑے عالم حضرت علامہ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بعضوں کے نزدیک سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ سحری میں تاخیر کرنا یہ افضل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا یعلا بن مراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کو اللہ عز و جل محبوب رکھتا ہے۔ نمبر 1 افطار میں جلدی، نمبر 2 سحری میں تاخیر، اور نمبر 3 نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ نماز کے قیام یعنی کھڑے رہنے میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، یہ اللہ پاک ان 3 چیزوں کو محبوب رکھتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سحری میں جو تاخیر افضل ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تاخیر افضل سے مراد کہیں ہم یہ نہ لیں اور اتنی تاخیر نہ کر دیں کہ جو افضل تھا وہ افضل کے بجائے اب ہمارے لیے وبال ہو جائے، ہمارے اس دن کا روزہ ہی چھوٹ جائے، یہ بھی نہیں۔ اور جو جلدی ہے، افطار میں جلدی کرنا، اتنی بھی جلدی نہ ہو جائے کہ ہمارا روزہ وقت سے پہلے ہم اسے افطار کر دیں اور گناہ گار ہو جائیں۔ علم نہ ہونے کی بنا پر اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ہم اس پر ہماری پکڑ بھی ہوگی، ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ علم دین سیکھ کر عبادتوں کو عمل میں لایا جائے۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، سحری میں جو تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے کہ صبح صادق کا شبہ ہونے لگے۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاخیر سے مراد کون سا وقت ہے؟ کون سے وقت میں ہم سحری کریں گے تو ہمیں جو ہے افضل کا ثواب ملے گا؟ تو مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، اس سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے، رات کا چھٹا حصہ۔ پھر سوال یہ ذہن میں ابھرا کہ بھائی رات کا چھٹا حصہ کیسے معلوم کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر یعنی سورج ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک یہ رات کہلاتی ہے۔ مثلاً کسی دن شام کو 7 بجے سورج ڈوب گیا، سورج غروب ہو گیا، اور اگر 4 بجے صبح صادق ہوئی تو اس طرح غروب آفتاب سے لے کر یعنی سورج ڈوبنے سے لے کر صبح صادق ہونے تک یہ ٹوٹل 9 گھنٹوں کا وقفہ ہو گیا۔ اب ان 9 گھنٹوں کو آپ 6 سے تقسیم کر دیں، 6 سے برابر ڈیوائیڈ کر دیں، ہر حصہ 1.5 گھنٹے کا ہوگا۔ اب رات کے آخری والا جو 1.5 گھنٹہ ہے یہ تاخیر والا گھنٹہ ہے، اس میں جب آپ سحری کریں گے تو یہ افضل والا وقت ہے، اس میں سحری کرنے کو افضل کہا گیا۔ سحری و افطاری کا وقت روزانہ بدلتا رہتا ہے۔ بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق آپ جب چاہیں
آپ رات کا چھٹا حصہ نکال سکتے ہیں۔ اگر رات سحری کر لی اور روزے کی نیت بھی کر لی تب بھی بقیہ رات کے دوران آپ کھا پی سکتے ہیں، نئی نیت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ بعض لوگ صبح صادق کے بعد یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد فجر کی اذان کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور بعض کان لگا کر سنتے ہیں کہ ابھی فلاں مسجد کی اذان نہیں ہوئی، ابھی وہ دیکھو فلاں مسجد کی اذان کی آواز آ رہی ہے، اس طرح کچھ کھا لیتے ہیں۔ اگر کچھ کھاتے نہیں تو کم سے کم پانی پی کر اپنی اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم نے روزہ بند کر لیا، لیکن اس طرح وہ روزہ بند تو نہیں بلکہ پورے دن کے لیے ان کا روزہ کھلا رہ جاتا ہے، ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں، اور یوں صبح صادق کے بعد یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھا یا پی لینے کے سبب سے ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں، اور سارا دن بھوک پیاس کے سوا کچھ ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے بالکل نہیں، بلکہ صبح صادق سے پہلے کھانا پینا یہ بند کرنا ضروری ہے، جیسا کہ آیت مقدسہ کے تحت پیچھے ہم نے سنا۔ اللہ عز و جل ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح اوقات کی معلومات کر کے روزہ، نماز وغیرہ عبادات درست بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم دین سے دوری کے سبب آج کل کافی لوگ اذان یا سائرن ہی پر سحری و افطار کا دار و مدار رکھتے ہیں، بلکہ بعض تو اذان فجر کے دوران ہی روزہ بند کرتے ہیں۔ اس عام غلطی کو دور کرنے کے لیے کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان المبارک میں روزانہ صبح صادق سے 3 منٹ پہلے یا کچھ منٹ پہلے بلند آواز سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کہنے کے بعد اس طرح 3 بار اعلان کر دیا جائے، عاشقان رسول متوجہ ہوں، آج سحری کا احتیاطی آخری وقت مثلاً 4:12 ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے، اذان کا ہرگز انتظار نہ فرمائیے۔ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ ہر ایک کو یہ بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے کہ اذان فجر صبح صادق کے بعد ہی دینی ہوتی ہے، اور وہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ اور جو اعلانات عموماً ہمارے محلوں میں لوگ کرتے ہیں، مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں وقت پر وقت ختم ہو رہا ہے، یعنی ایک دم فائنل وہ ورڈز ہوتے ہیں کہ اس ٹائم پر وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو ایکچول جو صحیح وقت ہوتا ہے وہ کچھ اور زیادہ آگے کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس میں جو درست الفاظ استعمال کرنے چاہیے وہ احتیاطی وقت لگا دینا چاہیے لفظ میں، کہ سحری کا آخری احتیاطی وقت اتنا ہے۔ اس طرح کے جملے جب ہم استعمال کریں گے تو جھوٹ سے بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، تو اس طرح سحری کی ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے فضائل بھی سنے سحری کے، اور کچھ چیزیں سنی احتیاطاً کہ کس طرح ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، یہ ساری معلومات ہمیں حاصل کرنے کے لیے مزید علم دین سیکھنا ہوگا، وقت کے متعلق کہ کس طرح اوقات کا ہمیں خیال رکھنا ہے، کس وقت میں کس کام کو کیا جائے، کس وقت میں کون سا کام کرنے کی اب اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی معلومات ہمیں حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ دعوت اسلامی انڈیا کا یہ دینی ماحول ہمیں ایسی معلومات دیتا ہے، FGN چینل کے ذریعے ہمیں کئی اس طرح کی معلومات حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادتوں کو سیکھ کر کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ کسی کا دیکھا دیکھی ہم عبادتوں کو بجا لائیں۔ کئی ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو ہم نے صرف لوگوں کو دیکھ کر سیکھے ہیں، ہمیں چاہیے کہ دیکھنے کے بجائے دوسروں سے ہم ترغیب لیں۔ کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اسے دیکھ کر ترغیب ضرور لیں، لیکن کسی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ ہمیں تو اسلام سکھاتا ہے۔ تو ہمیں شریعت کو سیکھنا ہوگا، ہمیں احکامات کو سیکھنا ہوگا کہ کسی بھی عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور یہ سب سیکھنے کے لیے
ہمیں دینی ماحول کے قریب آنا ہوگا، علماء کی صحبتوں میں بیٹھنا ہوگا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا۔ جب ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے، تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل ہمیں کئی عبادتوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ اور اس طرح جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں عبادت کی، اس پر مجھے اتنا ثواب ملے گا، لیکن ہم نے وہ عبادت کو غلط طریقے سے ادا کیا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں عبادت کا ثواب ملنا تو دور، بلکہ اس کا ثواب نہیں ملے گا، ساتھ ہی ساتھ اس پر ہم نے جو غلطیاں کی اس کا گناہ ملے گا۔ تو پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم عبادتوں کو سیکھ کر کریں۔ ہم کوئی دنیاوی کام ہوتا ہے تو اسے بھی سیکھ کر کرتے ہیں، کوئی جاب پر جا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنا کاروبار چلا رہا ہوتا ہے، تو ایسے ہی کوئی اپنے طور پر نیا کام شروع نہیں کر دیتا، پہلے اسے سیکھتا ہے۔ کسی کمپنی میں اگر وہ جاب کر رہا ہوتا ہے تو پہلے اسے سیکھتا ہے کہ اس کے کام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تاکہ میں جب کام کروں تو اس کے ذریعے فلاں کمپنی کو جس میں کام کر رہا ہوں اس کو فائدہ ہو، نہ کہ میری غلطیوں کی وجہ سے میری کمپنی کو نقصان ہو۔ تو اسی طرح ہم عبادتیں کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے صحیح طریقوں کو سیکھیں تاکہ ہمیں عبادت کا ثواب ملے، نہ کہ عبادتوں پر ہمیں معاذ اللہ جو ہے گناہ ملے۔ قرآن پاک کی ہم تلاوت کرتے ہیں، رمضان شریف میں ہم روزے رکھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ روزے رکھنا ہم پر فرض ہے، اس کی معلومات سیکھنے کے لیے، نمازوں کے متعلق کیا احکامات ہے، کیا شرائط ہے، کیا فرائض ہے، اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اس کے متعلق سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور اس کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی انڈیا کا دینی ماحول ہے، FGN چینل بھی ہے، کہ ہم جتنا بھی وقت ہم FGN چینل پر دیں گے، ہمیں ہر بار کچھ نہ کچھ نئی معلومات سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ تو پیارے FGN چینل کے ناظرین، اسی طرح کی اور بھی بہت ساری معلومات FGN چینل آپ کے لیے لاتا رہتا ہے۔ FGN چینل کو خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔